الله والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ما أصاب من مصیبت کوئی تکلیف بھی مصیبت میں نہیں ڈالتی الا بإذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ جو کوئی اللہ کو یقین بنا لے اللہ اس کے دل کو ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور اگر تم اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑ لو گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے واضح پہنچا دینا ہے منوانا نہیں. اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی معبود اور کوئی نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پہ ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کے دعوے دارو ان من ازواجکم تمہاری کچھ بیویاں واولادکم اور تمہاری کچھ اولادیں عدو لکم تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم ان کی دشمنی سے محتاط رہو. وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم درگزر کرو معاف کرو اور ان کی کوتاہی کو پیچھے چھوڑ دو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ بخشنے والے مہربان. انما اموالکم واولادکم فتنہ تاکہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ یہ آزمائش ہے میں اللہ کی طرف سے. واللہ عنہ
فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اس کی ناراضگی سے جتنا بچ سکتے ہو بچ کے رہا کرو، واسمعوا اور سنتے رہو، وَأَطِیعُوا اور مانتے رہو، وَأَنفِقُوا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو کوئی نفس کی لالچ سے بچا لیا جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی کامیاب ہونے والے۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وہ اسے تمہیں لوٹانے کے لیے دگنا کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اس کے بدلے تمہاری بہت سی کوتاہیاں معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم اللہ بڑا قدردان بڑا بردبار ہے، عالم الغیب والشہادہ خفیہ اور ظاہر سب کو جاننے والا، العزیز الحکیم بڑی عزتوں والا اور بڑی دانائیوں والا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ دنیا ہے، دنیا کے ایک مادہ دنی ہے، اور دنی کہتے ہیں ردی چیز کو، اور اس کے مقابلے میں دین استعمال ہوتا ہے، دین و دنیا۔ دین کا معنی ہے بدلہ، دنیا کے لیے جو کچھ بھی ہم کرتے رہیں وہ ردی کی ٹوکری میں، موت کے بعد کسی کام نہیں آنے کا۔ زندگی میں بھی کتنا کام آئے گا یہ جس کے پاس ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ کئی پرابلم اور کئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ جو کچھ پاس ہوتا ہے وہ بھی کام نہیں آتا۔ اس خیال سے دنیا اکٹھی کی جائے کہ یہ دنیا مجھے مصیبتوں سے بچا لے گی تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا تو خود ایک فتنہ ہے، دنیا کی زندگی تو ایک آزمائش ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی شروع ہوئی تھی تو وہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہاں سے شروع ہوئی تھی دنیا کی زندگی۔ جنت میں رہتے تھے ہمارا ماں باپ، رب کے فیصلے تھے، دنیا آباد کرنی تھی رب نے۔ جس درخت کو چکھنے سے منع کیا تھا اللہ نے، صرف ایک پابندی تھی، بس صرف ایک پابندی، جنت تمہاری، کھاؤ پیو، کوئی حصے دار نہیں، جہاں مرضی رہو، جہاں مرضی بیٹھو، جہاں مرضی جاؤ، جہاں مرضی آؤ، کوئی پابندی نہیں، صرف
صرف ایک پابندی ہے کہ یہ فلاں درخت جو ہے اس کو چکھنا نہیں، کھانا تو دور چکھنا بھی نہیں۔ غلطی بھی یہی ہوئی کہ فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے چکھ لیا اس کو تو بس خرابی ہو گئی۔ یہ رب کو منظور تھا، معافیاں مانگنے لگے، سزا تو کوئی نہ ملی، لیکن ان کی ساری اولاد کو انہیں ایک امتحان میں ضرور ڈال دیا گیا۔ اس امتحان کا نام ہے دنیا کی زندگی۔ جاؤ، چلو میں نے معاف کیا، لیکن جاؤ آپ دنیا میں رہو۔ اب پہلے تمہیں مفت میں جنت دی تھی، فرشتے چیختے رہے میں نے دے دی، خلافت بھی دے دی، لیکن اب جنت تب ملے گی جب اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں سرخرو ہو کے اور کامیاب ہو کے آؤ گے۔ عقل اس نے دے رکھی ہے انسانوں کو، اور انسانوں کو دی ہوئی عقل باقی سب جانوروں کی عقل سے زیادہ وسیع ہے اور زیادہ گہری ہے اور زیادہ تمیز والی ہے۔ باقی کسی جانور کے پاس، جاندار کے پاس ایسی عقل نہیں جیسی اللہ نے انسانوں کو دی ہوئی ہے۔ دل بھی ایسا کسی کے پاس نہیں جیسے اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ باقی ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، گنتے جائیے، کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہیں جیسے کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ جانوروں کے پاؤں دیکھیے، آپ نے دیکھی، جانوروں کے ہاتھ دیکھیے، آپ نے دیکھیے، جانوروں کے کان دیکھیے، اتنے اتنے کان آپ نے دیکھیے، جانوروں کی دمبے دیکھیے، اپنا پیچھا ایسا دیکھیے۔ ہر طرح، اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ یہ اس معافی مانگنے کا اجر ملا کہ جاؤ دنیا میں میرے نائب بن کے رہو، لیکن نیابت کا حق ادا کرنا ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ میں رحم کرنے والا ہوں، تم نے بھی رحم کرنا ہے ایک دوسرے پہ۔ میں رزق بانٹنے والا ہوں، تم نے بھی اکٹھا نہیں کرنا، بانٹنا ہے جو میں دوں تمہیں۔ میں جسے جو کام سپرد کرتا ہوں وہ اس کی صلاحیت کے مطابق سپرد کرتا ہوں۔ تم میں بھی کسی میں حکم چلانے کے لیے زور زبردستی اور زیادتی نہیں کرنی، کسی کو ایسا حکم نہیں دینا جس کی وہ تعمیل نہ کر سکتا ہو۔ یہ نیابت۔ میں انصاف کرتا ہوں، تم نے بھی دنیا میں انصاف کرنا ہے۔ میرے احسانوں کی تو حد ہی کوئی نہیں، جو میں احسان کر رہا ہوں، لہذا تم میں بھی اس حد کو تو نہ پہنچ سکتے ہو، نہ پہنچو گے، لیکن میری نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا میں احسان بھی کرتے رہنا ہے۔ انصاف تو ہوتا ہے برابر برابر، اسے کہتے ہیں انصاف، دونوں پلڑے برابر، لینا دینا برابر۔ اور احسان یہ ہوتا ہے جس کو آپ دینے لگے وہ تو شکر کرے گا کہ اس کو اتنا ہی مل جائے جتنے کا وہ مستحق ہے، یہ تو وہ شکر کرے گا، اور میں بھی راضی ہوں گا کہ تم نے جس کا حق دینا تھا اس کو حق پورا پورا دے دیا، میری بھی رضامندیاں ہوں گی۔ لیکن اگر جتنا حق ہے اس سے زائد دو گے، اس کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے، اس کا حق ہے وہ دوں گا تو اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، یہ مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا، تو
تو اسے اس کے حق سے زیادہ دے رہے ہیں. یہ حق سے زیادہ دینا اسے کہتے ہیں احسان. سبحان اللہ. یہ جو احسان ہے یہ مخلوق میں بھی کرتا ہے اور میرے ساتھ بھی رویہ احسان کا رکھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ تمہاری کشتی جو سلامتی سے پار ہونی ہے وہ بھی احسان کے عمل سے ہونی. واللہ یحب المحسنین. میں اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہوں. جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کو ڈوبتا دیکھ نہیں سکتے، تو میں جب محبت کرتا ہوں تو میری محبت تو پھر یوں ہوتی ہے کہ ایک یتیم کو اٹھاتا ہوں اسے پوری دنیا کا سردار بنا دیتا ہوں. میری محبت کو اپنا ہی انداز. میں احسان کرنے والوں سے محبت کروں گا. وہ اگر کسی کو استحقاق سے زیادہ دیتے ہیں تو میں انہیں اتنا زیادہ دوں گا ان کی نیتوں کے حساب سے کہ بعض اوقات وہ اسے گن بھی نہ سکیں گے کہ ہمیں کتنا ملے. جی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میں اللہ جب دیتا ہوں کسی کو تو اس طرح کہ وہ گن بھی نہیں سکتا کہ کتنا ہے میرے پاس. لیکن یہ اس وقت جب تم بھی دیتے ہوئے 99 کی گنتی میں نہ پھنسے رہو. ایک اور میں تو 100 بڑھ جائے. نہیں، 100 کیا چیز ہے. ذرا احسان تو کرو. احسان تم اپنے دوست پہ کر رہے ہو، احسان تم اپنے مزدور پہ کر رہے ہو، احسان تم اپنے کاریگر پہ کر رہے ہو. مجھے کیا دے رہے ہو؟ لیکن کسی پہ احسان کرنے سے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگا. یہ میری طرف سے کتنا بڑا انعام ہے. میں کتنا خوش ہوتا ہوں تمہارے عمل احسان پہ. سبحان اللہ. ہاں، زندگی کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دینے کا رخ، خوشیوں کا رخ، ہاتھ کھلا ہونے کا رخ، خوشیوں کا زمانہ. اور ایک ہوتا ہے کہ کسی دکھ میں کسی تکلیف میں پھنسا ہوا ہو. مال تھوڑا ہے، زندگی گزارنی مشکل ہے، بیماری نے تنگ کیا ہوا ہے، محنت کرنی مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ گنتے جائیے. یہ ہوتا ہے دکھ کا زمانہ. سبحان اللہ. سکھ کا زمانہ ہو تو میرے احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ احسان سے کام لیا کرو، اور اگر دکھ کا زمانہ ہو تو میرے حکموں کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر صبر سے کام لیا کرو. جیسے واللہ یحب المحسنین، اسی طرح ہے قرآن مجید میں واللہ یحب الصابرین. یہ 2 وہ رخ ہیں زندگی کے جن کی وجہ سے تم میرے محبوب بن سکتے ہو. میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. اچھائیوں میں احسان اور تنگیوں میں صبر، یہ 2 چلتے رہیں تو میں محبت کروں گا. سبحان اللہ. چلو خوشیوں میں اگر احسان نہیں کر سکتے تو ایک چیز تو ہے کہ جب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر کسی سے مانگتے نہیں ہو تو مخلوق سے نہ مانگنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے. جی توجہ. ایک تو ہے کہ اس آسان زندگی میں کسی کو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے
اس سے زیادہ دے دے گا جس کا وہ مستحق ہے. یہ تو احسان ہے. لیکن اگر اپنی خوشیوں کی زندگی میں جی اتنی قرات کم از کم کرتے ہو، چلو 99 کے چکر میں تو پڑے رہتے ہو، لیکن اتنی ہی کیا کرتے ہو کہ کسی کے سامنے سوال ہی نہیں بنتے. جی مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کسی کے سامنے سوال ہی نہ بننے کو معاملہ اپنا اللہ کے ساتھ ہی رکھنا اور اس کے سپرد کرنا اور اس کی رحمتوں کا انتظار کرتے ہوئے جی یہ امید رکھنا کہ جس نے 100 بھی دیا ہے وہ 1000 بھی دے سکتا ہے. میں کسی سے کیوں مانگوں؟ جب توقع ادھر رہتی ہے اور اسے نہیں مانگتے تو اسے شکر کہتے ہیں عربی کی زبان میں. یہ دینے والے کا شکریہ ہوتا ہے. مانگت میں تیرا ہی، کسی اور کا نہیں. سوالی میں تیرا ہی، کسی اور کا نہیں. آوازیں مارنے والا میں تجھے ہی، کسی اور کا نہیں. اور یہ جو ہے کہ آوازیں مجھے ہی مارنا مصیبت میں، مشکلات میں، ضرورتوں میں، کسی اور سے نہیں، یہ تو میرا وہ حکم ہے جسے پورا کرانے کے لیے میں نے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے اور 4-5 سے زیادہ صحیفے اور کتابیں بھیجی. یہ تو وہ چیز ہے، یہ تو میرا وہ حکم ہے جو ایک بنیادی حکم ہے کہ منگنا صرف میرے کو مجھے بس، مخلوق کو نہیں منگنی. سبحان اللہ. اوکھے ہو سوکھے ہو مانگت میرے، کسی اور کے نہیں. سبحان اللہ. جو مانگت میرا رہے گا میں اسے شکر گزاروں میں شامل کر لوں. شکر گزاروں میں. اور شکر گزاری کا اجر کیا دیتے ہیں اللہ؟ میں جب مانگت اسی کا رہتا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگتا. طلب تو مجھے ہوتی ہے کہ میرا 100,000 ہو جائے، میرا 1,00,000 ہو جائے، لگا تو وہ اس چکر میں. اگر کسی کا مانگت نہ بنوں، جو کچھ پاس ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کے باوجود اگر کسی کا مانگت نہ بنوں تو یہ شکر ہے. اور شکر کرنے والے سن لے، لئن شکرتم لازیدنکم. اتنا لمبا نعرہ کہ مجھے چپ کر کے انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ انتظار نہ مکے مگر نعرہ مانوانے کی محبت ہی نہیں ہوتی کہ انہوں کا نعرہ بڑا لمبا ہو جاتا. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لئن شکرتم لازیدنکم. صبر کرو گے تو میں محبت کروں گا، شکر کرو گے تو میں زیادہ کر دوں گا. یہ توجہ ہی نہیں رہ جائے گی کہ کوئی مجھے دے دے، کسی طرح زیادہ ہو جائے، نہیں، یہ فکر ہی ختم ہو جائے گی. لازیدنکم. اور اگلا فکرہ بڑا خطرناک ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. جی وَلَئِن كَفَرْتُمْ. شکر کے مقابلہ میں اگر تم نے شکر کیا، کسی سے مانگا نہیں، تو بڑھا دوں گا مال میرے ذمے. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کی، زیادہ ہونے کے باوجود یا کم ہوتے ہوئے کسی اور کے مانگت بن گئے تو ان عذابی لشدید. پھر جتنا مرضی دولتوں کو بچا نہ سکے گا، جتنے مرضی دوستوں کو بچا نہ سکے گا. ان عذابی لشدید. جب میرا در چھوڑ کے غیر سے امیدیں مجھ جیسی بنا کے، میرا در چھوڑ کے اور غیر سے امیدیں مجھ جیسی بنا کے مانگت بن جائے گا تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہی کافی تھا اتنا عذابی شدید. سمجھنے والے قرآن کو اور عربی زبان کو فکرہ اتنا ہی کافی تھا. ان عذابی شدید، میرا عذاب سخت ہوگا، اتنا ہی کافی تھا. لیکن
اوپر لام لگا، ان عذابی لشدید، اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ تاکیدیہ خبریہ نام کی زبان میں. یہ جو خبر ہوتی ہے اس میں، اس کو مزید پکا کرنے کے لیے اس پہ لام لگا دیا جاتا ہے. ان عذابی لشدید، ایک تو سختی میں اضافہ ہوگا اور ایک یہ کہ وہ ضرور ہوگا، بچ نہیں سکتے. پھر میرے سوا دوسروں کا مانگت، دوسروں سے مانگنے والا ایک تو یہ ہے کہ مانگے دوسرے سے، یہ دوسروں سے مانگنا ہے جی. اسی طرح یہ بھی دوسروں سے مانگنا ہے، امید لگانی ہے کہ اسے بت سمجھتے ہوئے اس کو داؤ لگاؤ جی. جو میرا حق نہیں بنتا وہ اس سے نکال لوں داؤ لگا کے. یہ بھی دوسروں سے مانگنا ہے، کیونکہ جب رب کا در چھوڑ کے، رب کے بتائے ہوئے جائز طریقے چھوڑ کے میں دوسرے سے داؤ لگا کے اس سے نکالتا ہوں، تو یہ بھی رب کے سوا غیر سے مانگنا بنتا ہے. جھوٹی قسمیں دے کے سودا بیچتا ہوں، مزدوروں کی مزدوری کاٹتا ہوں، یہ بھی دوسروں سے مانگنا ہے جی. دوستوں کو دوستی کے پردے میں فریب دیتا ہوں، یہ دنیا بڑے خلوص سے دھوکہ دیتی ہے. یہ محاورہ بن گیا اردو، یہ دنیا بڑے خلوص سے دھوکہ دیتی جی. یہ سب غیر سے مانگنا ہے. جب وہ طریقے استعمال کرتا ہوں جسے پیغمبروں نے اور اللہ کے رسول نے اور اللہ نے قرآن میں منع کیا، جب وہ طریقے استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں رب سے نا امید ہوگی. دو ہی معنی بنتے ہیں پھر یہ کہ میں نے اپنے آپ کو طاقتور بنا لیا، دوسروں سے چھینتا ہوں، داؤ لگاتا ہوں، چکر چلاتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، رشوتیں لیتا ہوں، غلط مسئلے بتا کے پیسے چھینتا ہوں لوگوں سے. اللہ جی یہ سب کا سب کفر ہے. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا جی. اس عذاب کی سختی کا تذکرہ ایک تو یہ کہ وہ جو زیادتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو شکر کے درجے میں زیادتی ہوتی تھی وہ ختم، عذاب شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اگر یہ دوسروں سے چھیننا، دوسروں کو داؤ لگانا، دوسروں کو دھوکہ دینا اور دوسروں کا واقعی باغت بن جانا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ چلتا رہا توبہ نہ کی تو پھر سن لو، چیختے رہنا میں تمہاری دعائیں بھی نہیں سنوں. یہ ان عذابی لشدید، غلط کمائی والا، حرام کی کمائی والا، اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی. جن مرضی نمازہ پڑھتا رہے، جن مرضی نفل پڑھتا رہے، جن مرضی وظیفے کرتا رہے، شاہ صاحب نے دسیا، پیر صاحب نے دسیا، حضرت صاحب نے دسیا، بڑی رزق کی برکت ہوتی ہے. حضرت صاحب کو داتا نے، داتا میں اللہ کر. حرام کی کمائی والا وہ میرے عذاب میں یوں گرفتار ہوتا ہے کہ میں اس کی دعائیں نہیں سنتا. جب میں نہ سنوں تو کون ہے سننے میں؟ دعاؤں سننے کے بعد میں اللہ اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کیا خوبصورت فکر ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام ہے. جیسے یہاں ہے نا ان عذابی لشدید، سبحان اللہ. اسی طرح دعائیں سننے کے بعد میں ایسے لگتا ہے جیسے کہنے والا کہہ رہا ہو منو تو شوق ہے کوئی سچا منگے تو میں سنا نہیں ہے. میں تو اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کوئی سچا مانگ تو مجھے مل جائے تو میں اس میں اپنی رحمتوں کی بارش نچھاور کر.
سبحان اللہ. دعاؤں سننے کے بعد میں ان ربی لسمیع الدعاء. سبحان اللہ. سمیع نہیں لسمیع الدعاء. سبحان اللہ. جی میرا رب دعا والا میرے کو بھاوے جو کچھ منگنا پیا وہ سبب نہیں. جو کچھ منگنا پیا پتر پہ منگنا بڑھا نہ کوڈیاں جو میک جنہاں نہیں گڈی پتر کتوں لبے نہیں سبب نہ صحیح. لیکن میرا ایمان کہ میرا رب دین لگے تو ان سبباں دی ضرورت نہیں. پھر بھی مانگت بنا رہے. چلو پتر نہ لبے گا تو منگدے اجر اور تے ملتے ہی رہیں گے. نیکیوں میں اضافہ تو ہوتا ہی رہے گا. قیامت کے دن یہ میری کمائی کام تو آئے گی نا. دولت بھی تو اسی لیے ہوتی ہے کہ میری کمائی بن جائے. وہ نہیں ملتی تو نہ صحیح اور چیزیں گنتے جائیے. مال بھی تو اسی لیے ہے کہ مصیبت میں میرے کام آتا ہے. جی نو ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب یقیناً دعاؤں کا سننے والا. قال ربکم ادعونی استجب لکم. یہ تمہارے رب کا کہنا ہے کسی اور کا نہیں. اللہ کو دیکھیے وہ قال ربکم جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پالنا شروع کیا اور قیامت تک تمہارا رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے ضرورتیں پوری کرنے والا. دنیا میری زندہ رہن دیا ضرورتوں اس کے ذمے وہ کر رہا ہے پوری. قال ربکم اس رب نے کہا. یہ کسی جھوٹے پیر کی بات نہیں. یہ کسی جھوٹے سیاستدان کا وعدہ نہیں. یہ کسی جھوٹے حکمران کی طفل تسلی نہیں. جی یہ تمہارے رب کا کہنا ہے. قال ربکم تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم. ادعونی مجھ سے مانگو. جی جی استجب لکم. ایک ہوتا ہے اجیب ہو ایک ہوتا ہے استجیب ہو. جی اجیبو کا معنی ہے کہ میں قبول کروں گا اور استجیبو کا معنی ہے میں تو قبولیت کے انتظار میں ہوں کہ مانگنے والا کو ملے. جی یہ باب استفال ہے. باب استفال میں طلب ہوتی ہے. مولویوں سے پوچھئے. میں تو نالائق ہوں طالب علم ہوں. ابھی اہل علم سے پوچھئے. استفعال اس میں طلب ہوتی ہے. اخرجتہ من داری میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا. ایک یہ ہوتا ہے نکالنا. میرے کو زور سے میرے کو طاقت سے میں کر دیتا. گھر میرا سی قبضہ کر کے بیٹھے ایسے. اخرجتہ من داری میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا. اور ایک ہوتا ہے استخرجتہ. استخرجتہ کو میں نے ہوتا ہے کہ میں کٹ نہیں سکتا تھا. درخواست کی تھی اور میں یار نکل جا مہربانی کر. یہ ہوتا ہے استخرجتہ. باب استفعال میں طلب ہوتی ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. سبحان اللہ. ایک جگہ یوں تذکرہ ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. اور ایک جگہ دور تذکرہ ہے جہاں روزے رکھ مجھے رب اپنے قریب محسوس ہونے لگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا ایسا بندہ بن گیا. یہ میرے متعلق میرا نبی تم سے پوچھے کہ
کہ میں اللہ کو بلانے کے لیے اونچی آوازیں دوں کہ نیچے نیچے بلاؤں، تو اسے کہو انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اونچا اونچا آوازیں مارنے کی مجھے ضرورت نہیں، اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ خوبصورت مجھے یاد لگتی ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب تمہارا کہتا ہے مجھ سے مانگتے رہا کرو۔ یہ بھی ایک طالب علموں والی بات ہے، ادعونی، اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں امر۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے سبق میں ایک آیت ہے جو خلاصہ ہے پچھلے سارے مضمونوں کا، جی اس میں یہ امر کے سیغے 4 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، فتقو، اتقو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، واسمعوا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اطیعوا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، انفقوا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب اللہ امر کا صیغہ استعمال کرے مجھے کوئی حکم دینے کے لیے، یہ نہیں ہوں ایک باری آنکھیں لگ کے اگو مرضیاں پہ کری، نہیں، جب رب امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں حکم دینے کے لیے، یہ مانا ہوتا ہے کم کرتے رہنا ہی، تکرار ہوتا ہے امر میں عمل کا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تسمعوا اسمع لکم، اگر تم مجھے میری سنو گے تو میں تمہاری سنوں گا، ایک تو یہ ہوتا ہے، اس میں پھر مضارع ہے، اگر تم میری سنو گے تو میں تمہاری سنوں گا، مطلب یہ کہ میرے آنکھیں لگتے رہو تو پھر پکارا میں سنا گا۔ تسی میری کوئی نہ سنی، میں کہنا رات کی کمائی نہ کریا کرو، تسی لگے ہوئے ہو، میں کہنا جھوٹ بولیا نہ کرو، تسی لگے ہوئے ہو، میں کہنا کسی کو کھویا نہ کرو، تسی لگے ہوئے ہو، میں کہنا دار نہ لایا کرو، تسی لگے ہوئے ہو، میں کہنا جھوٹا کسی کا جھوٹ بول کے اسے نقصان نہ پہنچایا کرو، تم لگے ہوئے ہو۔ میں بھی پھر اپنی مرضی سے نہیں سونا گا، سنی ہوئی جی تھی اپنی مرضیاں کرتے ہو دیجیے اسے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی مصیبت آ جائے پھر تو ہی نس پہ ہو میرے کو، یاد ہی نہیں رکھتے، وہ روز مرہ کا محسن ہے، صبح تو لے کے شام تک میری زندگی اس کے احسانوں کے سائے میں گزری ہے۔ جی لیکن اس احسانوں کے سائے میں جس کے میں زندگی گزری ہے، اس کی طرف سے ذرا تکلیف کا حکم آیا تو میں بے ایمانیاں کرنے لگا، میں قبروں کا ماقد بن گیا، میں مردوں سے مانگنے لگا۔ جی نا، ایج نہیں چل رہا۔ سبحان اللہ۔ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصیبت کے باب میں یہ جو مصیبتیں آتی ہیں قرآن مجید میں 2 طرح کے بیان ہیں۔ جی ایک بیان تو یہ ہے ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور یہ جو تمہیں مصیبت آئی فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ، تم کسی سے جھوٹ بول کر دول لگاتے تھے، اس نے بھی لگا لیا، یہ کرتوتوں کا نتیجہ،
تم کسی کی ماں بہن اور دی پہ بری نگاہ ڈالتے تھے، اس نے بھی تمہاری عزت لوٹ لی. جی تم کسی کو ناحق قتل کرتے تھے، دوبارہ بھی دوبارہ کر دیا اس نے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم بھی دوسروں سے وعدے کر کے منکر ہو جاتے تھے، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے. جی تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو گیا. فبما کسبت ایدیکم، جو تم میں مصیبت آئے وہ تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے. جی یہ بھی قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. جب تمہاری اپنی کمائی ہے تو پھر سنو، مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. میں تے تمہیں اپنا نہیں، اپنا تے کر تجھے پوندو میں ان کی کر. میں تو تم کی مصیبت دور کرنے کے لیے آنا نہیں، لیکن سن لو جی میں نہیں آنا تو اور کسے بھی نہیں جب بچانا. مَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اگر میں ولی نہیں تو کوئی بھی سجن نہیں دے لبنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اسی لیے جو مجھے ولی مان لیتے ہیں اپنا، جی اور میں انہیں اپنا ولی مان لیتا ہوں. اولیاء اللہ. اللہ سنو لوگو، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ میرے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں، اور انہیں آنے والی مصیبتوں کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا جس میں میں کی خطرہ. جو میرا ہو جائے میں اس کا ہو جاؤں، مجھے کوئی کنڈ نہیں لا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایک تو مصیبت کا قانون قرآنی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جی یہاں بھی میری ربوبیت کچھ نہ کچھ تمہارے کام آتی رہتی ہے تو تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ، لیکن پھر بھی میں رب جو ہوں تمہارا. جی سبحان اللہ. جی میں رب جو ہوں تمہارا، جو تمہارا کرتوت ہے اس کے حساب سے تمہیں زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی. میرے پاس ترازو ہے، میں دیکھتا ہوں کتنی سزا چاہیے، کیا سزا چاہیے. جی یہ میں ہی صحیح جانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگائے، میرے ہاں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو چوک میں کھڑا کر کے 80 درے مارو. جی میں جانتا ہوں کسی کی کیا سزا ہے. ہاں جی میں جانتا ہوں اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے اسے 100 درے مارو. دونوں مرضی سے کرے اگر تو کل واحد منہما، پھر عورت کو بھی مرد کو بھی دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. میں جانتا ہوں کس جرم کی کتنی سزا ہے، کیا سزا ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چوری جس نے کی اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ حق میرا ہے کہ جو کسی کو دیا اس سے کچھ لے لوں. کسی اور کا یہ حق نہیں بنتا کہ بغیر بدلے کے کس سے کچھ ہی لے لے. میرا حق ہے، دیا ہی میں نے، جب اس میں سے کچھ لے لوں. والد میں نے دیا، جب چاہوں والد لے لوں. ماں میں نے دیا، جب چاہے ماں لے لوں.
بھائی میں نے دیا ہے، جب چاہے بھائی لے لوں، بہنیں میں نے دی ہے، جب چاہے بہن لے لوں، بیوی میں نے دی ہے، جب چاہے بیوی لے لوں، اولادیں میں دیتا ہوں، جب چاہے اولاد لے لوں۔ یہ بغیر کسی سمجھ نہ آنے کہ جو کچھ میں لے لیتا ہوں یہ میرا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ جب کوئی کسی سے بغیر حق کے چھینتا ہے تو وہ میرا حق استعمال کرتا ہے۔ چوری کرنے والے نے جو ہاتھ استعمال کیا اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے میرا ہاتھ جیسے اختیارات استعمال کیے حساب سے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ سزائے میں دیتا ہوں، یہ حق میرا ہے۔ جی مدینے کے ماحول میں ایک مالدار گھرانے کی عورت ہمسایوں کے ہاں گئی ہوئی تھی، وہاں سے نکلی تو نکلتے نکلتے ایک چیز بڑی خوبصورت لگی، اسے اٹھا لیا۔ جیسے اسپیشل کوئی چوری کرتا ہے نا بندہ منصوبے بنا کے، وہ نہیں تھا، گزرتے گزرتے کچھ ہے چنگی لگی، وہ لے کے کاٹ ٹوڑ کے جن کی چیز تھی وہ ڈھونڈنے لگے تو پتہ نہیں چلا، پتہ چلا کہ فلاں لے گئی ہے، ان کے گھر پہنچ گئی ہے چیز۔ مقدمہ پیش ہو گیا میرے مرشد کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تفتیش کی، گواہ لیے، پتہ چلا یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ رحمت للعالمین، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ عزت والا گھرانہ تھا، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوئے، یا رسول اللہ نے کچھ چورا اور چوری تے نہیں کی تھی، وہ کوئی عادی چور تے نہیں سی، انجی بے غولی جی طبیعت ہوتی، انہیں رنگے رنگے اور شے پھاڑ لے، بس ہے نہیں ہوئے، کوئی صحیح چوری تو انہیں نہیں کی تھی، وہ کوئی چورنی تے نہیں یا رسول اللہ پکی۔ اللہ آپ نے فرمایا اسی لیے تو پہلی قومیں تباہ ہوئی، غریب بندہ کوئی اور جرم کرتا تھا تو اسے پکڑ کر ٹانگ دیتے تھے، اور کوئی عزت والا اور دولت والا جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کا نام فاطمہ تھا، نام اس کا فاطمہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو فاطمہ فلاں کی بیٹی، لو سرقت فاطمہ بنت محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری وہ فاطمہ جس کے متعلق میں مجمع اعلان کیتا ہے کہ جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا۔ تیاں ہو گئی بڑی پیاری نے چنگیا بندے نو، اچھے بندے جو ہوتے ہیں ان کو چیزاں بڑی پیاری ہوں گی۔ پتر تو اس لیے مطلوب ہوتے ہیں، پتروں کی عزت تو اس لیے چاہیے کہ وہ میرے نائب ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن تیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اچھا ملے، انہوں نے احساس ستاندہ رہتا ہے۔ انہوں نے ساری ایک دن ٹوٹ جانا جنہ چاہے نے کول ہونا سے میں پیار کر لی ہے جنہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری تھی فاطمہ میرے مرشد کو، صاف اعلان کر دیا لو سرقت فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی اپنی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ حق میرے اللہ کو ہے جی، جب یہ حق کوئی اور استعمال کرے حل لینے کا، ہاتھ کاٹ دو، یہ وہی جانتا ہے۔ چھوڑیے اب ساری سزائیں کیسے، بڑی بات یہاں لمبی ہو جائے گی، یہ حق اس کا ہے جی، جس سے جو چیز چاہے لے لے واپس، اس کی دی ہوئی ہے، کوئی اور کرے گا تو اس کا حق کاٹو، یہ سزائیں وہ دیتا ہے جی جی۔ یہ میری ربوبیت ہے کہ جب کسی کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے، مصیبت آتی ہے، میرے ترازو میں یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اس کے جرم کے مطابق نہیں ہے،
کوئی جرم اس نے کی، اس کو تھوڑی سزا ملی ہے۔ تو میں پھر یوں نہیں کرتا کہ اس کی سزا بڑھا دوں، پوری کر دیں نا۔ ربنا یعفو کثیر، معافیاں دین دا تے مینوں شوق ہے نا، مخلوق ہے میری، میں انہوں پالنا پیا، اپنے کیتے دا جنہ آپ بھگتدا رہے، میں مزید کیوں سزاواں دینیاں نے؟ یعفو کثیر، بہت کچھ تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرا رویہ مصیبت میں یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ نہیں سکتی جب تک میں اذن نہ دوں، میں اذن دیتا ہوں، یہ جو تھوڑی بہت مصیبت آتی ہے میں اذن دے دیتا ہوں، مانتے اس کو پتہ لگے رب کے نام بنیا کی ہوتا ہے جی، یہ اس کی ہدایت کے لیے، ہدایت دینی مقصود ہے۔ چنانچہ یعفو کثیر، بہت کچھ میں درگزر بھی کر دیتا ہوں جی، لیکن سن لو، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر جی۔ اگر کوئی اس سب کچھ سے بے توجہ ہو کے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اور زیادہ بے ایمانی کرنے لگا، ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے جی، کرتوت کیتا ہے، پھنس گیا، پولیس نو رشوت دے دے کے اپنا آپ بچانا، وکیلاں نو فیساں دے دے کے اپنا آپ بچانا، ججاں نو رشوتاں دے دے کے اپنا آپ بچانا جی، اور بے ایمان ہو گیا اور غلط کام کرنے لگا۔ تو پھر سن لو، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، میں پکڑوں گا تو پھر کوئی بچا نہ سکے گا، جو مرضی کرتے رہی ہو پھر۔ سبحان اللہ۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی رستہ ہے جی، جی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا جی۔ 3 نسخے، ایک نسخہ اجمالی اور 2 نسخے تفصیل سے جی۔ او مصیبت میں پھنس جانے والوں، ایک تو یہ وعدہ کر لو آج کے بعد کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں میرے رب کی ناراضگی کا خطرہ ہو۔ نمبر 1 جسے کہتے ہیں توبہ، احساس غلطی جی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، آئندہ کے لیے جتنا اس غلط کام سے بچ سکتے ہو بچ کے رہنا، اور بچ کے رہنا۔ یہ فتقوا امر میں تکرار جی، جو جھوٹ بولنے کی سزا ملی ہے، احساس پہ ہوگا میں فلانا جھوٹ بولے جی، احساس ہو گیا میں فلانا دال آیا سی میرے نال بھی لگ گیا، احساس ہو گیا میں نے فلاں کی عزت سے کھیلا تھا اب میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے جی جی۔ میرے نال گل نہ کرو، میرے کو معافی بندو، منو آخو جی مولا اج بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کرا گا جس نال تیری ناراضگی بنتی ہوئے۔ فتقوا اللہ، میرا آخو نہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ بدلے غلط کما تو بچا بچا کے رکھو۔ نمبر 1 میری ناراضگی اور آنے والی مصیبتوں سے اگر مزید بچنا ہے۔ نمبر 2 واسمعوا جی۔ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ پہلے اتقوا اور بعد میں واسمعوا، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، چلیے آج سے نسخہ ہی صحیح۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ کی ناراضگی سے
جتنا بچ سکتے ہو بچنے کا وعدہ کرو، بچ کر رہنے کا عزم پالو۔ اللہ 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 اللہ۔ اور دوسری بات، واسمعوا، کان میرے قرآن پہ اور میرے نبی کے امر پہ آنکھ جما کے رکھو۔ واسمعوا، جسے دوسری جگہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جی واسمعوا، پیچھے بھی یہی دو نسخے چل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب کا دامن نہ چھوڑو، اس کی بصیرت حاصل کرنے سے محروم نہ رہنا۔ وہ بصیرت ملے گی تو روشنیاں ہوں گی، وہ روشنیاں ہوں گی تو پھر جنت میں داخلے کے لیے تمہارے آگے آگے نور پھیلے گا، رستہ ملتا جائے گا جنت کا۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا میں جی غلط راستے پہ چلنے سے بچتے رہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے تو پھر میری رضائیں مل جائے گی، اور جنت میں داخلہ ہوتے ہی تمہارے آگے آگے روشنیاں بہا دوں گا۔ جی اس میں اشارہ یہ ہے کہ قرآن سننے سے روشنی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے روشنی ملتی ہے، قرآن کے علم حاصل کرنے سے روشنی ملتی ہے، قرآن سمجھنے سے راہ روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ قرآن سمجھنے اور سمجھانے سے منزل کی نشاندہی ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا مصیبتوں سے بچنا ہے تو اس راہ پہ چل پڑو جو راہ سلامتی کی ہے۔ سبل السلام، جی سلامتی کے رستے، جو سلامتی کا رستہ ہے ادھر چل پڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واسمعوا، غور سے سنو، دھیان سے سنو۔ وَأَطِیعُوا، میرا سننا نہیں چسکے لائے کاری بڑا ودیا پڑ جائے گا، مجمع اکٹھا ہو گیا، کچھ کاری نے کھادا، کوئی لوگوں نے چڑ کے کھادا، نہیں، میرے شوق سامنے سن دینے تو نہیں ہونے چاہیے، گانے دی نیت نال، سر دی نیت نال نہیں سننا، سر بڑی چنگی ہے، لہذا میں بڑا سننے والا بن جاؤں، اس سر سے لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، قرآن سننا ہے قرآن کی بصیرت حاصل کرنے کے لیے۔ اطیعوا، قرآن کی بصیرت یہ ہے کہ مجھے میرے حکم ماننے میں لگے رہو اور میرے نبی کی سنت ماننے میں لگے رہو۔ سبحان اللہ۔ آخری چیز وَأَنفِقُوا، یہ بھی ان صورتوں میں بار بار آ رہا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور دوسرا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں اور مسکینوں کو۔ سبحان اللہ۔ میں کبھی کبھی سے کہا کرتا ہوں، بات شروع ہوتی ہے قرآن کے سننے سنانے سے، قرآن کے سمجھنے سمجھانے سے، اگلا سٹیپ ہوتا ہے رب کے سامنے گر جانے کا، سراسر اس کا حکم ماننے والا بن جانا۔ جی اس کو سجدہ کہتے ہیں، سراسر اس کا حکم ماننے والا بن جانا، گر جانا، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اور اس میں خوبصورتی ملتی ہے صدقات سے، وہ مال جسے میں اپنا سمجھتا ہوں، اس اپنے مالک ہونے کی نفی کر کے اسے بانٹتا رہوں، اپنا سمجھ کے اسے چھپا چھپا کے اندر نہ سنبھالتا رہوں، اولاد کے لیے ترکے نہ چھوڑتا رہوں لمبے چوڑے، جی میری 7 نسلیں عیش کر دیے رہے نہ کریں اولاد کے لیے بھی، لیکن جب کسی کی ضرورت ہو تو اسے ترجیح دیجیے۔ سبحان اللہ۔ انفقوا خیرا لانفسکم، ہاں سنو اس انفقوا کو مزید واضح کرنے کے لیے، من یوق شح نفسہ، جی اے جڑا مال اولاد دی موٹیاں محبتاں پھنس جاندے ہو نا، بے ایمانیاں کر لگ پتے ہو، سن لو یہ تو فتنہ ہے، یہ تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ ان کو خوش رکھنے کے لیے بے ایمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، ان کو عیش کرانے کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو کہ نہیں کرتے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ان کے سکھوں کو چاہتے ہو تو اچھی بات ہے، چاہو، مجھے کوئی پابندی نہیں میری طرف سے،
لیکن ان کو سکھ دینے کے لیے کسی اور کا حق چھین چھین کے ان کی جھولی میں ڈالنا، حرام کی کمائی کرنا، نانا سن لو یہ فتنہ ہے، اس آزمائش سے پورا اترنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سنانے والے بن جاؤ، سجدے میں گر جاؤ اور میرے راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو کوئی نفس کی کمینگی سے بچ گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جن کو نفس نے دبوچ لیا وہ نفس کے ہو گئے، وہ پھر بچ نہیں سکتے، وہ انہیں ذلیل کرتا رہے گا۔ جی میں رب کا ہو جاؤں تو رب مجھے عزتیں بخشتا رہتا ہے، میں رب کے سامنے گر جاؤں تو رب مجھے رفعتیں دیتا رہتا ہے، لیکن میں نفس کے سامنے جھک جاؤں تو وہ مجھے ذلیل کرتا رہتا ہے۔ کامیابی کا رستہ میں یوں کا شح نفسی، نفس کی بھوک سے بچ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جانا، اور یہ تب ہوتا ہے جب میرے اندر قرآنی بصیرت پیدا ہوتی ہے تو پھر نفس دبتا ہے، اس کے بغیر نفس نہیں دبتا۔ باقی باتیں پھر سے ہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل اللہم اغفر لنا 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 اللہم اجعل نفوسنا نفوسا لوامة مطمئنة برحمتك الواسعة من لدنك اللہم اجعل نفوسنا نفوسا لوامة اللہم اجعل علومنا علوما نافعة اللہم اجعل عبادتنا ودعانا مقبولة ارحمنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا ساہر مشکلاتنا اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اللہم اصلح لنا شاننا كله اللہم وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما اللہم بارک لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.